کی سمت درست ہے اور نہ ان کی حرکت؟ نیت درست نہیں، سمت درست نہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حرکتیں درست نہیں، بڑی رنگین کارکردگی، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فیصلوں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری رپورٹ پڑھی نہیں ہے. اس میں بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام ہے، اس میں مزدوروں کو طویل ترین ملوں میں حصے داری، فری حصے دار ان کو بنا دیا گیا، مالک بنا دیا گیا ہے. سر وہ کون سی جگہ ملوں کے مالک بن گئے مزدور؟ وہ کون سی جگہ؟ 116 ارب روپے کے شیئر جو ہیں مزدوروں کو مالکان بنایا گیا. اس میں لکھا ہوا ہے، اس بک میں دیے گئے نا، اس میں دیا گیا 70 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غریبوں کو مل رہا ہے. اسی طرح مزدوروں کو جبری جو نکالا جات چھاٹی ہوتی تھی اس کا قانون بنا دیا گیا ہے، وہ نہیں ہوگی. اسی طرح وہ اڈاک امپلائی جو تھے لاکھوں، ان کی ملازمتیں پکی کر دی گئی ہیں. یہ سارا غریبوں کے لیے ہے اور غریب عوام کے لیے. غریب عوام کے لیے. آغا صاحب اس بک میں ہی لکھا کہ بہت سارے کام کیے گئے، مزدوروں کو ملوں کے مالکان بنا دیا گیا. اس بک میں لکھا گیا کہ اربوں روپے کے جو قرضے ہیں غریبوں کو دیے گئے. آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ آپ کی ایسے غریبوں سے ملاقات ہوتی ہے جو آج کل نئے نئے امیر بنے اس بک کے مطابق؟ میں نے تو پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری جھوٹ کا پلندہ ہے. اور اس پہ تو صرف میں تبصرہ اتنا کروں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں ساڑیاں آنیاں جانیاں ویکھو. اس کے علاوہ یہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں کس طریقے سے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی تعریف کرتی ہیں، کبھی ہفتہ مخالفت مناتی ہیں، کبھی ہفتہ حمایت مناتی ہیں. اس کے علاوہ یہ دونوں پارٹیاں کچھ نہیں کر رہی. دونوں ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے کی نااہلی پر. تو آپ کے پاس آغا صاحب گولڈن چانس ہے، پھر آپ لوگوں کو موبلائز کریں، سڑکوں پہ نکالیں، اصل اپوزیشن کا کردار ادا کریں. دیکھیں گے میری بات سن لیں. اب لوڈ شیڈنگ کی جو بات ہے، اب لوڈ شیڈنگ دیکھیں، ایک بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پابندیاں لگا دو، 8 بجے دکانیں بند کر دو، 2 دن سنتے بند کر دو، اسکول بند کر دو، اور شادی ہال بند کر دو، اسٹریٹ لائٹ بند کر دو. لا اینڈ آرڈر کی پہلے یہ بری حالت ہے کہ ڈکیتیوں پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اور اگر اسٹریٹ لائٹ بند ہو جائے تو نظام ہی سارا ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا بھائی کہہ رہا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں لوڈ شیڈنگ والوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں جا کے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف 2 عملی ہے. اصل حقائق یہ ہے کہ دیکھیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بجلی گئی کہاں ہے؟ جب تک ہماری حکومت تھی آخری دن تک آدھے گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. آج لوڈ شیڈنگ کدھر گئی؟ 22,000 یہ دعوے دار ہے کہ 22,000 میگا واٹ بجلی ہے. یہ 8,500 میگا واٹ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ جو پلانٹ ہے ان کو ری ایکٹیویٹ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ رینٹل پلانٹ کی طرف جانے کے لیے صرف اپنی کمیشن لینے کے لیے یہ عوام کو جو ہے وہ تکلیف دے رہے ہیں، جان بوجھ کے اذیت دے رہے ہیں تاکہ لوگ مجبور ہو کے یہ کہیں کہ ہمیں 12-14 روپے پر یونٹ بجلی دیں، ہم راضی ہیں. یہ صرف اس لیے سارا للے تللے ہو رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی ریزن نہیں ہے. بالکل دیکھیں جی میں ان سے پوچھ لیتی ہوں نا، 12,000 بجلی میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ 12,000 میگا واٹ نہیں ہوتی. اور دیکھیں یہ 3 پروجیکٹ آپ بار بار ان کا ذکر کریں، آپ اس کو کریں مین اسٹریم میں لے کے. میں ان سے پوچھ لیتی ہوں، میں ان سے پوچھتی ہوں. جی آغا صاحب میں ان سے بات کر رہی ہوں. جی بڑائی صاحب بہت سارے ایلیگیشن انہوں نے آپ سے، کوئی ایسا کام جو آپ نے اچھا کیا ہو؟ آغا صاحب تو کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں، لیکن میں ان کی یادداشت کے لیے میں اس کا جواب دیتا ہوں. اونیا جانیاں کا ان کی یادداشت شاید ختم ہو گئی ہے. کوئی اپوزیشن میں گورنمنٹ میں عادی تھے رہنے کے، اب اپوزیشن میں وہ بڑھاپے کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے، ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے. ان کو بھول گیا ہے کہ جب ان کی حکومت تھی، الیکشن ہو رہا تھا 2008 کا، تو ان کے خلاف لوڈ شیڈنگ کے جلوس نکل رہے تھے اور 2 باتیں یہ کہتے تھے، ہر بندے کو یہ کہتے تھے کہ ایک پرویز مشرف ہمیں لے ڈوبا ہے، ہمیں ایک پرویز مشرف لے ڈوبا ہے اور ایک لوڈ شیڈنگ لے ڈوبی ہے. ہم الیکشن کے ہارنے کی 2 وجہ یہ بتاتے تھے. تو میں ان کے وہ جو کہتے ہیں اونیا جانیاں دیکھو، اس کا ان کا جو اس وقت حالت ہو چکی ہے، میں اس کے بارے میں پنجابی کا ہی ایک شعر بتاتا چلوں، وائنڈ اپ کرتا ہوں. پچھلی عمر بڑھاپا جاگ پیاں 100 پیڑاں، ہون نہ کم آن محمد
ਸੌਂਫ ਜਵੈਨ ਤੇ ਰੀੜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੰਬਨ ਤੇ ਗੋਡੇ ਖੜਕਣ ਉੜ ਗਿਆ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬदियों बाज नामे वाह मर्द दलेरा। जी जी, बड़ा उन्होंने शेर पढ़ दिया और आखिरी बात ऐड करेंगे, हमने क्लोजिंग भी करनी है। जो हम फॉरेन पॉलिसी डिस्कस नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम ही ये है कि ये इकोनॉमिक्स में और फॉरेन पॉलिसी में काफ लीग और परवेज मुशर्रफ की पॉलिसियां ही लेकर चल रहे हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी खराबी है जो 2 साल बाद भी इनको अभी तक किसी मंजिल पर नहीं पहुंचा पाई। जब तक ये फॉरेन पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली नहीं करते, जब तक जो परवेज मुशर्रफ और काफ लीग का तोहफा था कि मुर्शिद के ऊपर कार्टेल्स का राज है, चाहे वो चीनी कार्टेल है, जब तक ये उसको नहीं तोड़ते, ये खुद उस मुशर्रफ की बनाई हुई पॉलिसी से बाहर नहीं आते, मुल्क किसी बेहतर सिमत जो अवाम को फलाह की सिमत हो उस तक नहीं जा सकता। इनको रीथिंक करना पड़ेगा, लेकिन वो बार बार कहते हैं आप उनके हर फैसलों में शामिल हैं, तायीद करते हैं, और नहीं, उसके बाद आप हम देखें जहां एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, लेवल पे आप उन पे लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली जब पंजाब गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट को एक्शन करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे फॉरेन पॉलिसी पे, इकोनॉमिक पॉलिसी पे इनसे सख्त तरीन इख्तिलाफात मौजूद हैं और चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती बेहद जरूरी है। ये गवर्नमेंट जो है ये चले आगे डिलीवर करे, और फिर जब, क्योंकि हमें देखें यहाँ कहीं भी किसी को हक हासिल नहीं, कोई ये कहे कि हम किसी की हुकूमत गिरा दें, सिर्फ अवाम को यह हक हासिल है कि पाकिस्तान की हुकूमत गिरा सकते हैं। आगा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास बहुत कम है, आपसे बात भी करना थी लेकिन टाइम हमारे पास कम है। आपका शुक्रिया इम्तियाज सफदर बड़ाई साहब, खुरूम दस्तगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर बात हुई। हुकूमत ने तो रंगीन एक बुक शाया की और कहा गया कि बहुत अच्छा है, सब कुछ बड़े अच्छे काम किए गए, बड़े अच्छे कारनामे किए गए, और कहा जाता है कि जमहूरियत के सम्राट आम आदमी तक पहुंचे तो अवाम सड़कों पर नजर नहीं आते, लेकिन ये कैसी जमहूरियत है कि फिर भी इतनी अच्छी कारकर्दगी होने के बावजूद अवाम सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इसी से इस जमहूरियत और हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी का हम जायजा ले सकते हैं। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।